الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شأنیک هو الابتر. اس سورہ کا نام ہے سورہ الکوثر. اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ الکوثر ہے. اسی لفظ کو اس سورہ کا نام دے دیا گیا. سورہ کا نام کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ہمارا آپ نے نہیں دیا. اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول کو فرشتے جبریل نے بتایا، کیونکہ قرآن میں جو کچھ ہے سورہ کی شکل میں یا اس کے نام کی صورت میں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. کہاں سورہ شروع ہوتی ہے اور کہاں سورہ ختم ہوتی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اپنا کچھ دخل نہیں ہے، بلکہ جبریل علیہ السلام کے بتانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے. کتنی صورتیں ہیں قرآن میں؟ 125 کی 26؟ 114. قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ. ٹھیک ہے. تو سورۃ الکوثر، لفظ کوثر کی وجہ سے اس کا نام الکوثر رکھا گیا. اس سورہ کی دوسری آیت میں ونہر ہے. تو اس سورہ کا دوسرا نام سورۃ النہر بھی ہے. نہر، ونہر اسی سے نہر ہے. نہر مطلب قربانی کرنا. تو پہلا نام ہے الکوثر، دوسرا نام ہے النہر. یہ سورہ مکی ہے. مکی مطلب مکہ میں نازل ہوئی؟ نہیں، مکی مطلب مکہ میں نازل. ایسا تو نہیں بتاؤ. ہجرت سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اس لیے یہ سورہ مکی ہے. اس سورہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ صرف چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہیں. اس سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حوض کوثر، نہر کوثر اور خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی دیے جانے کا تذکرہ ہے. اور ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو آپ سے بغض و عناد، دشمنی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی تباہی کا اور بربادی کا تذکرہ ہے. اس سورہ کا خاص مضمون کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، ساتھ ساتھ آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کو ہر قسم کی بھلائی ملنے والی ہے. نہر کوثر بھی آپ کو ملنے والی ہیں اور حوض کوثر بھی آپ کو ملنے والا ہے. رہے آپ کے دشمن تو دشمن کی نسل بھی ختم ہو جائے گی اور یہ لوگ، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور رہا معاملہ آپ کا تو آپ کی اولاد یا آپ کی نسل چلے گی. یہ الگ سی بات ہے، بیٹا سے نہیں چلے گی نسل، لیکن آپ کی بیٹی سے یہ نسل چلے گی. اور اس کے علاوہ یہ نسل، روحانی نسل بھی آپ کی ہے. جو ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے مسلمان ہیں، اس مسلمان کی بڑی تعداد ہوگی. القیامت میں تمام امتوں میں سب سے زیادہ تعداد امت محمدیہ کی ہوگی. تو اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. یہی اس کا مرکزی مضمون اور خاص مضمون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع. انا بے شک ہم نے
آتینا عطا کیا، کا آپ کو، الکوثر الکوثر ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر کثرت اور کثیر سے بنا ہے۔ کثرت مطلب کاف سا را تا، کثرت، قلت کے مقابلے میں کثرت ہے۔ قلت مانے کمی تو کثرت مانے زیادتی، اسی سے کثیر کہا جاتا ہے زیادہ۔ مال کثیر بہت زیادہ مال، خیر کثیر بہت زیادہ خیر بھلائی، کثیر اولاد کہتے ہیں کثیر الاولاد ہے، ان کے بچے زیادہ ہیں تو کثیر اولاد۔ اس مناسبت سے کہا اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ خیر کثیر مراد ہر چیز میں زیادہ بھلائی، امت زیادہ آپ کو عطا کی ہے، شہرت زیادہ آپ کو عطا کی ہے، برکت زیادہ آپ کو عطا کی ہے۔ علاوہ ازیں سب سے زیادہ مقام آپ کو عطا کی ہے، بزرگی آپ کو عطا کی ہے۔ سب سے بعد میں آپ آئے ہیں لیکن سب سے اعلیٰ عرفہ بلند و بالا آپ کا درجہ رکھا ہے، تو یہ بھی خیر کثیر میں۔ شہرت ہے پوری دنیا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشہور کوئی نہیں ہے۔ پھر مخالفین بھی، موجودہ دور کے مخالفین بھی، جو لوگ آپ کے خلاف کرتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، لیکن یہ لوگ بھی جب تجزیہ کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک دنیا میں کون ایسا انسان ہے جس کو نمبر 1 پہ رکھا جا سکتا ہے، تو کرسچن کا ایک بہت بڑا رائٹر خود کرسچن ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن جب نمبر دینے کی باری آئی، The 100 in the world کتاب لکھا، یا The 100 greatest in the world، یعنی پورے ورلڈ میں جو 100 سب سے مضبوط آدمی، سب سے بڑے آدمی، سب سے زیادہ بصیرت رکھنے والا آدمی، سب سے زیادہ مقام منصب والا آدمی، دینی اور سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ پکڑ رکھنے والا جو آدمی ہے، 100 آدمی کو چنا ہے۔ ان 100 آدمی میں سب سے پہلا نمبر پہ نام دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اپنے مانے تو کیا مانے، دشمن بھی آپ کو سب سے بڑا ماننے کے لیے تیار ہے۔ قرآن نے کیا کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہر چیز میں زیادتی عطا فرمائی۔ علم کے معاملہ میں سب سے زیادہ آپ ہیں، امت کے معاملے میں سب سے زیادہ آپ ہیں، عمر آپ کی کم ہے لیکن فتوحات کے معاملہ میں سب سے زیادہ آپ ہیں، شہرت کے معاملہ میں سب سے زیادہ آپ ہیں۔ تو یہ تو خیر کثیر کا معاملہ ہے۔ دوسرا معنی ہوتا ہے کوثر ایک حوض ہے جہاں سے آدمی پانی پیتا ہے، کوثر ایک نہر بھی ہے جہاں سے پانی جاری ہوتا ہے۔ تو جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا بطور خاص۔ اسی جنتی نہر سے ایک شوتا نکال کے لایا جائے گا قیامت کے دن میدان محشر میں، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے۔ اس کوثر سے جو نہر کوثر سے جو شوتا نکال کے لایا گیا، نالی بنا کے باہر نکالا گیا، پرنالہ بنا کے لایا گیا، کہہ لیا آپ کے زمانے میں پائپ سسٹم سے پانی اندر سے باہر لایا گیا، پھر حوض کوثر میں رکھا گیا، یعنی میدان محشر میں ایک ٹینکر بنایا جائے گا جہاں نہر کوثر سے پانی لا کر یہاں رکھا جائے گا، اور پھر یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ تو جو انسان ایک گلاس کوثر کا، حوض کوثر کا پانی پی لے گا، لم یظمأ حتی یدخل الجنہ، نہیں پیاسا ہوگا یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے جنت میں۔ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ ایک گلاس پانی پینے سے
1000 سال تک ان کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ کیسا پانی بتائیے؟ اس پانی کی خصوصیت حدیث میں بیان کی گئی کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ شادی بیاہ میں شربت پلایا جاتا، مختلف قسم کے شربت ہوتے ہیں۔ کہاں حوض کوثر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے امت کو پانی پلائیں گے، لوگ پیاسے آئیں گے ان کو پانی پلائیں گے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ کس انسان کو پانی پلایا جائے گا اور کون سا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے سے محروم رہ جائے گا؟ اس کو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نہ مکان ہے، نہ دکان ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی چھاونی ہے، سب چٹیل میدان میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ دھوپ کی شدت و سختی کی وجہ سے انسان پسینہ میں شرابور ہوگا، پسینہ میں تر بتر ہوگا۔ کوئی گھٹنے ٹخنے برابر پسینہ میں ہے، کوئی گھٹنے برابر پسینہ میں ہے، کوئی کمر برابر پسینے میں ہے، کوئی سینہ برابر پسینے میں ہے۔ کسی کو پسینہ اس کے لگام بنا ہوگا، یعنی منہ تک پسینہ ہوگا، کوئی پسینہ کے سمندر میں کوئی ڈبکی لگا رہا ہو۔ یہ حالات ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتائی جاتی، آج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے دوری پر مسافت کی دوری پر سورج ہے، تو اس کی گرمی کا یہ عالم ہے۔ جب کہ وہ گرمی حاصل کرتا ہے جہنم سے، جہنم زمین کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہنم کی گرمی کو سورج کھینچتا ہے، پھر وہاں سے پھینکتا ہے، تو دنیا میں اتنی گرمی ہوتی ہے، کوئی انسان اس گرمی سے بچنے کے لیے ہاتھ پنکھا استعمال کرتا ہے، کوئی انسان بجلی پنکھا استعمال کرتا ہے، کوئی انسان کولر استعمال کرتا ہے، کوئی انسان اے سی استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کو اس سے زیادہ صلاحیت دی ہے تو اپنا گرم علاقہ ہی چھوڑتا ہے، دارجلنگ، شملہ اور کشمیر چلا جاتا ہے، یعنی گرم علاقے سے نکل کر ٹھنڈے علاقے میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ گرمی سے بچنے کے لیے۔ جبکہ اتنی دوری پر سورج ہے اور زمین کے اندر جہنم ہے، گرمی وہاں سے لیا، پھر گرمی اس نے پھینکا، تو یہ عالم ہے۔ قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر زیادہ سے زیادہ سورج ہوگا، اور جہنم بھی بالکل قریب سامنے ہی ہوگی۔ جہنم بھی سامنے ہے اور 1 میل کے فاصلے پر سورج ہے۔ ڈائریکٹ سورج کی گرمی، سورج جہنم سے گرمی کشید کر رہا ہوگا اور پھینک رہا ہوگا۔ پھر ایسا بھی نہیں کہ لوگ کہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ بالکل میدان محشر میں لوگوں کا انبار لگا ہوا ہوگا۔ آدمی کم ہوتا ہے تو ٹھنڈا زیادہ لگتا ہے، جب آدمی زیادہ ہوتا ہے تو گرمی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی بھی گرمی ہے، سورج کی بھی گرمی ہے، جہنم کی بھی گرمی ہے۔ اس گرمی کی وجہ سے آدمی حیران و پریشان ہوگا۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن سایہ کا بھی انتظام کیا ہے۔ جب آدمی گرمی سے آتا ہے، پہلے گھر آتا، میں جلدی سے سایہ دار درخت کے نیچے یا اپنے بہترین گھر میں بیٹھتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے یا اے سی چلاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچتا ہے اندر خشکی محسوس ہو رہی ہے، حلق سوکھ رہا ہے، پھر ٹھنڈا پانی پلاؤ، پھر کولڈ ڈرنکس پلاؤ، پھر کچھ پلاؤ۔ یہ ہوتا ہے۔ یہ تو مختلف قسم کے اعمال ہیں جس میں آدمی ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے وقتی طور سے گرمی کے نتیجے میں۔ اب قیامت کے دن جو گرمی ہوگی، اس گرمی سے بچنے کے لیے سایہ کہاں ملے گا؟ تو حدیث آپ یاد رکھیے گا، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ یا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ہے کسی کو معلوم؟ سناؤ کوئی؟ اگلے کلاس میں بتائیں گے ہم۔ ہاں، تو 7 بتائیے۔ 7 ہے، سبۃ یظلهم فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، شاب نشأ فی عبادۃ اللہ،
ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل رجل تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه رجل دهته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سب سے پہلا کون ہے؟ امام عادل، انصاف کرنے والا امام۔ وہ مسجد کا بھی امام ہو سکتا ہے، محلے کا بھی امام ہو سکتا ہے، چودھری سردار بھی ہو سکتا ہے، حاکم وقت بھی ہو سکتا ہے، اور گھریلو اعتبار سے گھر کا گارجین بھی ہو سکتا ہے۔ امام عادل، انصاف کرنے والا گارجین، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا پیشوا، انصاف کرنے والا رہبر، انصاف کرنے والا سردار، انصاف کرنے والا حاکم۔ ٹھیک ہے؟ بے انصافی نہ کرے، ایسے انسان کو اللہ اپنی رحمت میں، اپنی سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، جوان لڑکا یا جوان لڑکی اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی لگائے، یعنی گناہ کے کام سے پرہیز کرے، بچے، صرف اللہ اللہ کرے، یعنی اللہ کا کام کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ ایسے لڑکا لڑکی، صرف لڑکا ہی نہیں ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جو جوانی اپنی اللہ کی عبادت میں لگائے، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اس کے بعد ہے رجل معلق بالمساجد، قلبہ معلق بالمساجد، ایسا انسان جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ مراد یہ ہے ایک وقت کی نماز پڑھا، کام کاج میں لگا ہوا ہے، سوچتا دوسرے وقت اذان ہوگی ہم پھر مسجد جائیں گے، تو گویا مسجد سے اس کا دل جڑا ہوا ہے، مسجد آنا جانا کرتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، اس میں نماز پڑھتا ہے، اس میں اس کے تعاون کرتا ہے وغیرہ۔ تو جس کا مسجد سے دل لگا ہوا ہو، ایسا انسان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ 3 ہو گئے۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی، چاہے 2 عورت ہو چاہے 2 مرد ہو، دونوں آپس میں دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے۔ لڑکا لڑکی نہیں، وہ شادی کے بغیر دوستی نہیں کر سکتے، شادی ہو اپنے شوہر سے دوستی کرے، اپنی بیوی سے دوستی کرے۔ ہاں؟ عورت ہو یا مرد، 2 عورت آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے، تو ایک دوسرے سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے۔ 2 مرد آپس میں دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے۔ اس کے بعد ہے رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، 4 ہو گئے۔ 5واں ہے ایسا آدمی جس کو کسی خاندانی، شرافت والی، خوبصورت لڑکی نے برائی کی طرف بلایا، اور میرے ساتھ برائی کر لو، لیکن وہ آدمی کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی انداز سے اگر کوئی خاندان، شریف لڑکا، مالدار لڑکا، برسر روزگار لڑکا، سروس کرنے والا لڑکا، اگر کسی لڑکی سے کہتا ہے کیا میرے ساتھ کچھ کر لو، تو وہ لڑکی کہتی ہے انی اخاف اللہ، نہیں بھائی میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو کہا ایسا مرد اور ایسی عورت بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گی۔ 5 ہو گئے۔ اب 6 میں آئیے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا آدمی چاہے مرد ہو چاہے عورت جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر لرس کر رونا دھونا شروع کر دے۔ اکیلا، سب کے سامنے رونا تو ڈرامائی رونا ہو سکتا ہے، دکھاوے کا رونا ہو سکتا ہے، آنسو بہا کر کسی کو اپنے طرف مائل کرنے کا بہانہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آدمی تنہائی میں روتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ساری چیزوں کا امیدوار ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے اللہ کے ڈرتا ہے۔ گویا وہ انسان اللہ کو یاد کر کے روتا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا، وہ اللہ سے معافی مانگتا رو دو کر کے۔ تو جو آدمی مرد ہو کہ عورت تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا شروع کرے تو ایسا عورت و مرد اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ 6 ہو گئے۔ 7واں
رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایسا آدمی جو خرچ کرتا ہے، کسی پر صدقہ و خیرات کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، شوہر نے کسی کو دیا بیوی تک کو نہیں بتایا، بھائی نے کسی کو دیا بہن کو بھی نہیں بتایا، یعنی ہم اللہ کے واسطے کسی آدمی کی مدد کر رہے ہیں، ہم اس کی عزت نفس سے کھلواڑ تو نہیں کر سکتے، ہم اس کا تعاون کر رہے ہیں، تو ہم تعاون اور مدد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، اتنی رازداری کے ساتھ کہ ایک آدمی آپ سے مانگنا نہیں چاہتا، وہ ضرورت مند ہے، وہ زبان اس کی کھلتی نہیں ہے، آپ نے اسے دیا، ضرورت کے مطابق لے لیا، لیکن آپ نے 70 جگہ بولنا شروع کرے، فلاں لڑکی ہم تو اس کو اتنا مدد کیا تھا، اس کو تو ہم نے یہ دیا تھا، ہم نے برقع دلا دیا تھا، ہم نے کپڑا پہنا دیا تھا، ہم نے کچھ مال بھی دے دیا، ہم نے چائے بھی پلا دیا، ہم نے ناشتہ کرا دیا، ہم نے سواری کے لیے پیسہ بھی دے دیا، اس قسم کی بات ہے۔ کوئی چیز آپ نے کسی کے ساتھ کچھ برتاؤ کیا، آپ نے اس کا اظہار کر دیا تو برباد ہو گیا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے خیرات کو برباد مت کرو۔ بہرحال تو ایسا آدمی جو خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، دیتا لیتا ہے، تو بڑی رازداری کے ساتھ دیتا لیتا، کسی کو بتاتا نہیں۔ ایسے 7 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ نے میدان محشر میں عرش کے سایہ کا بندوبست کر دیا، وہاں آرام سے دھوپ کی شدت سے بچیں گے اور سایہ میں رہیں گے۔ یہ ہو گیا۔ جب سایہ انسان کو مل رہا تھا تو سوچتا کیا ہے؟ پانی ملنا۔ آپ کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں، سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے بھائی ذرا پنکھا میں بیٹھ جائیں، ذرا سائے میں بیٹھ جائیں، اس کے بعد آپ کی خواہش ہوتی ہے کوئی پانی، ٹھنڈا پانی پلا دے، کوئی شربت پلا دے، کوئی کچھ پلا دے، تو اللہ نے وہاں ٹھنڈا پانی کا بھی انتظام کیا ہے۔ تو 7 قسم کے لوگ جو اللہ کی عبادت اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں، ان کو اللہ نے پہلے بندوبست کر دیا، تم یہاں آرام سے بیٹھو۔ پھر ادھر جو انسان سنت رسول کے مطابق چلتا ہے، بدعات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے اس حقیقت کو واضح کروا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے کوثر کا جام پلائیں گے، اپنے ہاتھ سے گلاس بھر بھر کے امت کو پانی پلائیں گے۔ پر ایک حدیث یاد رکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن حوض کوثر پہ پہلے سے موجود رہوں گا، لوگ آئیں گے، ہم پانی پلاتے جائیں گے، پانی پلاتے جائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے ان کو دور ہی سے ہٹا رہے ہیں، ادھر تمہارا راستہ نہیں، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں چلاؤں گا، وہ صحیح ہابی، وہ صحیح ہابی، میرے ماننے والے آنے دو، آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، آپ نہیں آنتے ہیں، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے نبی آپ نہیں جانتے ہیں کہ دنیا سے آپ کے چلے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسی کیسی نئی نئی چیزیں نکالی تھی، اس لیے ان کو آپ کے پاس آنے سے ہم روک رہے ہیں، یہ بدعتی لوگ ہیں، ہم آپ کے پاس جانے نہیں دیں گے۔ سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے آپ کے پاس جاتے، آپ کے دست مبارک سے کوثر کا جام پیتے، آرام و سکون سے رہتے، چونکہ آپ کے دین میں رد و بدل کر دیا تھا، تبدیلی کر دی تھی، بدلاؤ لے آئے تھے، اس لیے یہ لوگ اس لائق نہیں کہ آپ کے سامنے سے گزرے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی سنیں گے تو کہیں گے سحقن سحقن لمن بدل دینی، یا سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ سنو، جس انسان نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، جس انسان نے میرے بعد میرے دین میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا کر دیا، اسے دور ہٹاؤ، دور ہٹاؤ۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جو انسان نہیں آ رہی ہے مولانا، بس جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جو انسان سنت کے مطابق چلے گا اس کو اپنے ہاتھ سے تو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ گویا جو انسان توحید پرست ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا، اور جو انسان سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہوگا وہ میرے ہاتھ سے کوثر کا جام پیے گا، پانی پیے گا۔
نہر کوثر کا پانی پیے گا۔ جو انسان شرک کرنے والا ہوگا وہ تو تپتا ہوگا سورج میں، دھاکتے ہوئے سورج میں حیران و پریشان ہوگا۔ جو انسان بدعت و خرافات کرنے والا ہوگا اس انسان کو 1000 سال کے برابر کے دن میں ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہیں ہوگا۔ اسی کا تذکرہ ہے انا اعطینا کل کوثر۔ اعطینا فعلنا، ٹھیک ہے، فعلنا 3 حرفی فعل ہے، یہاں پر 4 حرفی فعل، اس لیے اس میں الف لگا ہوا۔ اعطینا ہم نے عطا کیا، کا آپ کو، الکوثر کوثر مراد حوض کوثر عطا کیا کہ نہر کوثر عطا کیا، یا ہر قسم کی بہت زیادہ بھلائی آپ کو عطا کر دی۔ فصلی لربک وانحر، صلی یصلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، فصلی پس پڑھیے نماز، لربک، لے مانے لیے، رب مانے رب، کا مانے تیرے اپنے، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ مشرکین نماز پڑھتے تھے بتوں کے لیے، اسی کے سامنے آ کے قرآن کہتا ہے ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، کافروں کی نماز بیت اللہ کے پاس کیا ہوتی تھی؟ تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا، یعنی تالی بجانا بھی ان کی عبادت ہے اور سیٹی بجانا بھی عبادت ہے۔ آج دیکھیے مندر میں وہ چیزیں ہوتی ہے، تالیاں پیٹی جاتی ہیں اور سیٹی بجائی جاتی ہے، بعض خانقاہوں میں بھی قوالی پہ تالیاں چلتی رہتی ہے۔ قرآن نے کہا یہ تو مشرکوں کی نماز کا طریقہ ہے، یعنی مشرکوں کی عبادت کا طریقہ ہے۔ موحد انسان اللہ کی بات کرتا ہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے نماز پڑھا، نماز پڑھ کے دکھایا، کھڑا سے لے کے سجدہ تک، سجدہ سے لے کے سلام تک کیسے نماز پڑھی جاتی ہے میں تم کو پڑھ کے سنا دکھاتا ہوں، تم اسی طرح نماز پڑھنا۔ تو اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا۔ فصلی، پس نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے۔ لربک کا کیا مطلب یہ ہوا؟ آپ کسی اور مقصد کے لیے نماز نہیں پڑھیں گے، نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بیوی کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے نہیں، ماں باپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں، استاد کے سامنے بگھاڑنے کے لیے نہیں، دوست احباب کے ہاں ہم بڑے نمازی ہیں اس لیے نہیں، نماز اب اللہ کے لیے پڑھیں گے۔ اب اللہ کے لیے نماز پڑھیے، کوئی دیکھ لیتا تو الگ سی بات ہے، تو نماز اللہ کے لیے پڑھیے۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی بھی اللہ ہی کے لیے کیجیے، قربانی اللہ کے لیے کیجیے، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، یا حج کے موقع پر قربانی ہو، یا عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہو، یہ سب قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہم نے 50,000 کی گائے خریدی، اتنا لمبا خواہ نکالتے ہیں کہ حلق میں خراش پیدا ہو جائے، تو کہاں ایسے کام نہیں چلے گا۔ لاکھ روپیہ، 8 لاکھ 10 لاکھ روپے کی لوگ گائے لاتے ہیں، کیوں لاتے ہو بھائی؟ باندھ دیا گلی کوچے میں، ترپال لگا دیا، شامیانہ لگا دیا، لائٹنگ اور بتی کا انتظام کر دیا، پنکھے کی ہوائیں دے رہے ہیں، اور اس کے بعد 2-3 آدمی کا بٹھا دیا، گزرنے والے پوچھتے کتنے کا ہے؟ 8 لاکھ کا جوڑا ہے۔ یہ جو نمائش کیا اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ تو نماز بھی اللہ کے لیے پڑھیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے کیجیے۔ کیوں؟ فرمایا ہم نے جو آپ کو خیر کثیر دیا ہے، ہر چیز کی بھلائی کو زیادہ مقدار میں آپ کو عطا کیا ہے، اس کا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ تو سپاس شکریہ کے طور پر آپ کو نماز پڑھنا ہوگا۔ تو نماز کسی کے پڑھیں گے؟ اللہ کے لیے پڑھیں گے۔ پھر اللہ نے مال دیا ہے تو مالی قربانی پیش کریں گے، اور اگر ہم حج کے موقع پر گئے تو وہاں قربانی پیش کریں گے۔ حج میں نہیں گئے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ تو نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے کریں۔ کیوں؟ کہ جو خیر آپ کو دیا اس کا شکریہ ہے، مطلب آپ کو صحت دیا ہے، شکریہ میں نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ اللہ نے دولت دی ہے، شکریہ میں نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ اللہ نے خوبصورتی دی ہے، شکریہ میں نماز پڑھیے،
اور قربانی کیجیے۔ اللہ نے خاندان، بڑا خاندان عطا کیا ہے، شکریہ میں نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یعنی جتنی قسم کی اچھائیاں آپ کو دی گئی ہیں ان تمام کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اس شکر گزاری کے لیے کہا کہ آپ نماز پڑھیے۔ اس نماز پڑھنے سے اللہ کا حق ادا کر لیجئے گا، یعنی اللہ کے حق ادا کرنے کی ایک صورت پیدا ہوگی، اور قربانی کر کے غریبوں کی دیکھ ریکھ کیجیے گا، جس سے بندوں کے حق ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا طریقہ سکھلایا گیا۔ تو شکریہ کے طور پر نماز پڑھیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، شکریہ کے طور پہ قربانی کیجیے۔ اللہ کا شکر کے طور پہ قربانی کیا، لیکن غریب و نادار کو کھلانے کے لیے اس کا خرچہ اور صرفہ ہوتا ہے۔ اچھا رہا معاملہ، ان بے شک شانیہ مطلب مخالف، دشمن، بغض رکھنے والا کا آپ سے، یقیناً آپ کا آپ سے بغض رکھنے والا، آپ سے دشمنی رکھنے والا ہوا وہ الابتر، نسل کٹا ہوا ہے۔ اس جانور کو عرب والے ابتر کہتے تھے جس کی دم کٹ جاتی تھی، دم کٹا جانور کو ابتر کہا جاتا تھا۔ تو اصل میں ہوا کیا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے انتقال کر گئے، 3 لڑکے ہوئے، طیب طاہر ایک ہی لڑکے کا نام ہے، عبداللہ، قاسم اور ابراہیم۔ عبداللہ، قاسم اور ابراہیم۔ قاسم کے 2 نام ہیں، طیب و طاہر۔ طیب و طاہر نک نیم ہے، اس کا اصل نام ہے عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا بھی نام عبداللہ ہے اور بیٹا کا بھی نام عبداللہ ہے، تو عبداللہ کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بیٹے کا نام تھا قاسم، اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا ابو القاسم، کنیت تھی ابو القاسم، قاسم کا باپ۔ ایک لڑکا پیدا، اس کا نام تھا ابراہیم۔ تو 3 لڑکے ہوئے، کوئی لڑکا بڑا نہیں ہوا، بچہ نہیں۔ تو جب بچے بچپنے میں انتقال کر گئے تو دشمنوں نے کہا کہ زیادہ گھبراؤ مت، یہ محمد کا دین زیادہ دن تک چلے گا نہیں بھائی، ان کے بعد ان کی نسل رہتی، بیٹا رہتا تب اس کے دین کو آگے بڑھاتا۔ 50 سال 40 سال ہوئے، اتنے سال تو گزر ہی گئے، 50-55 کے قریب تو ہو ہی جا رہے ہیں، اور کتنا جیئیں گے، یہ ختم، ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ تو دشمنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے انتقال کرنے پر تعزیت کرنے کے بجائے، تسلی دینے کے بجائے، آپ کو صبر کی تلقین کرنے کے بجائے، آپ کے خلاف لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالنا شروع کر دیا، گھبراؤ مت، ان کا دین تو ختم ہونے والا ہے۔ بھائی کسی کی نسل رہتی ہے، اولاد رہتی ہے، بیٹے رہتے ہیں، تو اس کے کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس کے کاروبار کو بھی سنبھالتا ہے۔ ان کا دین کا مشغلہ تھا، ان کے دین کو سنبھالے گا، جب لڑکا ہی نہیں تو ان کا دین تو ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر، خیر کثیر عطا کیا۔ دشمن لوگ آپ کے خلاف اس قسم کے بکواس کرتے ہیں، اس پہ توجہ مت دیجیے، ہر قسم کی بھلائی ہم نے مقدر آپ کے لیے کر دی ہے، اور اس کے شکریہ میں آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے، قربانی بھی کرنی ہے۔ رہا آپ کے دشمنوں کی طرف سے یہ کہنا کہ ان کی نسل کٹ گئی، ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے، تو سن لیجئے، ان شانیک هو الابتر، یقیناً آپ کا مخالف، آپ سے بغض رکھنے والا، آپ سے دشمنی کرنے والا، آپ کے خلاف بکواس کرنے والا، هو الابتر، وہی بد نسل ہے، وہی نسل کٹا، اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ ابو لہب کا نام کون لیتا ہے؟ ابو جہل کا نام کون لیتا ہے؟ عتبہ کا نام کون لیتا ہے؟ یہ سب تو مخالفین، پکے مخالف تھے، جبکہ ابو لہب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، ابھی سورہ لہب میں پڑھ چکی، تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں خیر کثیر میں یہ داخل ہے کہ آپ کی امت کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جس کو کثیر سے تعبیر کیا جائے، تو آپ کے ماننے والے، آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے تابع دار، آپ کے فرما بردار، آپ کی امتی اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ جو کام انسان کی نسل نہیں کر سکتی، ان کی روحانی نسل وہ کام کر دیتی ہے، اور انبیاء کی خصوصیت کے ساتھ روحانی نسل ہی کام کرتی ہے۔ بے خاندان کے لوگ تو 2 4 15 20 ہوں گے، لیکن جو نسل ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کی تعداد تو بے انتہا ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ دشمنوں کی جانب سے آپ کو تسلی ملنا چاہیے تھا، تسلی نہیں دیا۔ آپ کی تعزیت ہونی چاہیے تھی، انہوں نے تعزیت نہیں کی۔ لوگ آپ کے پاس آ کے تلقین صبر کی تلقین کرتے، ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کی زبان سے دل خراش جملے نکلے، دل کو چھلنی کر دینے والی بات نکلی۔ تسلی دینے کے بجائے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور اپنے دوست احباب کی مجلسوں میں خوشیاں منانا شروع کیا، مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کیا کہ ہم لوگ خوش ہیں، ان کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، ان کی اولاد تو نہیں ہے، ان کا دین چلے گا نہیں، پھر ہم ہی لوگ موج مستی بنائیں گے۔ تو اللہ نے کہا سنیے اے نبی، آپ کو ہم نے ہر قسم کی بھلائی عطا کر دی ہے، تو شکریہ کے طور پہ اللہ کے لیے نماز پڑھیے، شکریہ کے طور پر قربانی بھی کیجیے، اور یقین رکھیے کہ آپ کی نسل تو بڑھے گی، آپ کی بیٹی کی ذریعے سے بھی نسل بڑھے گی، اور آپ کے ماننے والوں کی ذریعے نسل بڑھے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ دشمن لوگ، ان کی نسل ہی کٹ جائے گی، ان کا چشم و چراغ بجھ جائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک حدیث کی روشنی میں، تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ بچہ دینے والی اور زیادہ پیار کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ کیوں؟ تاکہ میں اپنی امت کی تعداد کی زیادتی پر کل قیامت میں فخر کروں گا۔ یہاں معاملہ کیا، شادی ہوئی ابھی نہیں اور کبھی نہیں، بچے لینے نہیں چاہتے، اور کبھی ہوا تو کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو، بس دو ہم ہیں ہم دو ہیں، میاں بیوی ہے تو دو بچے ہو جائے۔ کبھی کہتے ہیں دیوار پہ لکھا رہتا ہے دو بچے کی ہستی سے کٹے زندگی مستی سے۔ یہ خاندانی پلاننگ کرنے والے افراد کی طرف سے جملے نکلتے رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اس میں سے اگر ایک کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ساری مستی ختم ہوگی، دونوں طرف دونوں بچے ختم ہو گئے، چشم چراغ آپ کا گل ہو گیا تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے اللہ جو دینا چاہتا ہے اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے دیا اس پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ مناسب سمجھتا تبھی دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کل قیامت کے دن امت کی کثرت تعداد پر میں فخر کروں گا، یعنی زیادہ امت کے افراد ہوں گے۔ اس آیت کی روشنی میں نسل کٹ جائے گی دشمن کی، نام لینے والا ان کا کوئی نہیں رہے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نسل بڑھے گی، آپ کا نام لینے والا رہے گا۔ آگے وہ آیت آ رہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا ہم نے بلند کر دیا، لَكَ آپ کے لیے، ذکر کا آپ کے تذکرہ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بلند ہوا، دشمن بھی آپ کا نام لینے پر مجبور ہے، دشمن بھی اول نمبر پر آپ کا نام لکھنے پر مجبور ہے، حالانکہ وہ انسان اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا اپنے عیسیٰ علیہ السلام نبی کو تیسرے نمبر پہ رکھتا ہے، اور اپنے استاد نیوٹن کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے، جس سے کچھ اس نے سائنسی دنیا کی بات سیکھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف ہونے کے باوجود پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ اس سے زیادہ کامیاب انسان گزرا ہی نہیں۔ تو کیا فرمایا؟ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد جنت میں ایک نہر ہے وہ عطا کیا، کوثر سے مراد میدان محشر میں حوض کوثر ہے وہ عطا کیا، کوثر سے مراد خیر کثیر، بے انتہا بھلائی، ہر چیز میں بھلائی ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو وہ عطا کر دیا ہے۔ یعنی دشمن آپ کے چھاپنے کے چکر میں ہے، آپ کو مارنے کے چکر میں ہے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے چکر میں ہے، کسی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچا دیں، تو یاد رکھیے ہر ایک شر و فساد سے اللہ آپ کو بچا کے رکھے گا، اور جتنی بھی بھلائی، جس قسم کی بھلائی، جہاں جہاں کی بھلائی ہو سکتی ہے، وہ ساری بھلائیاں اللہ نے آپ کے لیے جمع کر دیا ہے۔ جب اتنی بھلائیاں اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ کو اسی اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ خلوص محبت، نماز اور قربانی کی شکل میں پیش کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بخشائے تھے، ان کے گناہ پہلے سے معاف کر دیا گیا، لغزش ہوئی معاف کر دیا گیا۔ اس کے باوجود آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ راتوں میں تہجد گزاری کرتے تھے، اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے، کھڑا ہو کر کے اتنا دیر تک آپ قرآن پڑھتے تھے، حتیٰ تورمت قدما، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں پھول جاتے تھے، کھڑا ہونے کے نتیجے میں پھول جاتا تھا، یعنی درد سے تکلیف سے وہ چیز پھول جاتی تھی۔ کتنا لمبا قیام کرتے تھے،
تو اسی شکریہ کے طور پر فرض نماز کی پابندی بھی کی ہے اور نوافل کی کثرت کا اہتمام بھی کیا ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، ہر سال آپ نے قربانی کی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر 100 قربانی آپ نے کی ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے حقوق بھی ادا کیے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کیا ہے، اور عقیدہ رکھا ہے کہ دشمن آپ کی نسل کٹی ہوگی، یعنی دشمن کی نسل کٹ جائے گی، آپ کی نسل اللہ بڑھا دے گا۔ الحمدللہ آج مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ الگ سی بات ہے، خاندانی مسلمان پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ اس کی جگہ پہ دوسرے لوگوں کو بھی لا رہا ہے، مخالفین بھی اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، اور مسلمان بدقسمتی سے مسلمان دین و اسلام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ نے یہ درس دیا، اگر کسی انسان کو کچھ اللہ کی جانب سے انعام مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس سورہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ سارا کام ہمیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اس سورہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ مخالفین جتنی مخالفت کر جائیں، جتنی بھی روڑے اٹکا دیں، جتنی بھی الزام تراشی کر دیں، جتنے بھی نکالنے کی کوشش کر لیں، آپ اگر اپنا معاملہ درست رکھتے ہیں تو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط کیجئے، اللہ سارے لوگوں کو ناک رگڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ جتنے مخالفین ہیں ان کی مخالفتیں ختم ہوں گی اور آپ کے سامنے معافی مانگنے پر مجبور ہوں گی، اس لیے یا تو ایمان قبول کریں گے یا جہنم رسید ہوں گے۔ اس لیے سورہ نے ہمیں یہ پیغام دی، چھوٹی سی سورہ ہے، کہتے ہیں کہ سمندر بکوزہ، اردو کا محاورہ ہے، سمندر کو پیالہ میں بھر دیا ہے۔ پیالہ کتنا چھوٹا ہے، سمندر کتنا کوئی بھر سکتا ہے، سمندر کو پیالہ میں بھر دیا ہے۔ اتنی چھوٹی سورہ میں بہت ساری حقیقت کو بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ کی عظمت کو سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔